میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نقصان، ٹوٹے اور گھاٹے سے کون ہے جو بچنا نہیں چاہتا؟ انسان جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کی فکر یہی ہے کہ مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے، مجھے گھاٹا نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، تجارت کی دنیا میں بھی نقصان نہیں، اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں بھی نقصان نہیں، اور دنیا کے کاروبار میں بھی نقصان نہیں، عمر میں بھی نقصان نہیں، مال میں بھی نقصان نہیں، اولاد میں بھی نقصان نہیں، مگر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سب انسان گھاٹے میں ہے، یعنی کوئی منافع میں نہیں ہے، سب کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی لیے غالب یوں بیان کرتے ہیں ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ سارا معاملہ تو انسان کے لیے ہونے ہی کا ہے کہ وہ انسان ہوا، وہ دنیا میں پیدا ہوا اور پھر وہ نقصان میں پڑ گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کبیر میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے سورۃ العصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے جو ہے وہ سمجھی، ایک برف فروخت کرنے والے سے، برف بیچنے والے سے میں نے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کی۔ امام رازی نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان کے استاد فرماتے ہیں کہ ایک برف بیچنے والا لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا لوگوں جلدی سے میرا برف لے لو ورنہ یہ پگھل جائے گا، یعنی وہ ہوشیار برف بیچنے والا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ برف بیچنے والے کو نقصان کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا، ذرا سی غفلت کی اور وہ نقصان میں پہنچ گیا، کیونکہ فیکٹری سے نکلنے کے بعد برف مسلسل پگھلتا ہی رہتا ہے، برف کبھی بڑھ نہیں سکتا، وہ پگھلتا ہی رہے گا۔ تو وہ پگھلنے والے برف پر اگر غفلت کرے گا تو اس کا مال پانی بن کر کے بہ جائے گا، غفلت ہی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں تو وہ جلدی کر رہا تھا تاکہ پگھلنے والے برف کو بیچ کر نہ پگھلنے والے پیسے اکٹھا کر لے۔ ان کے استاد فرماتے ہیں انسان ماں کے پیٹ سے نکلا اور ماں کے شکم سے نکلنے کے بعد ہر لمحے اس کی زندگی گھٹتی ہی جا رہی ہے، اس کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، ہر سیکنڈ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، گھنٹہ گھڑی کا کانٹا آگے بڑھتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان کا ایک دن گزرتا ہے، انسان موت سے قریب ہوتا ہے، انسان ایک سال گزرتا ہے، ایک سال انسان موت سے قریب ہوتا ہے۔ میں ہوں یا آپ، دنیا کا کوئی انسان ہو، غمگین ہو یا خوشحال، اب کسی کی زندگی بڑھ نہیں رہی ہے، سب کی زندگی گھٹ رہی ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اب زندگی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 30 سال جی لیے، اب 30 سال ہی بچے ہیں۔ 60 سال لے کر آئے تھے، 50 سال جی لیے، اب 10 سال ہی بچے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ کیا سارے انسان گھاٹے میں ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، 4 قسم کے خوش نصیب وہ ہیں جن میں یہ 4 صفتیں جمع ہو جائیں وہ گھاٹے سے محفوظ ہے، اس کو گھاٹا نہیں ہے۔ کون لوگ؟ قرآن کہتا ہے پہلی صفت اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ پہلی صفت، سارے انسان گھاٹے میں ہے، فرعون گھاٹے میں، نمرود گھاٹے میں، بخت نصر گھاٹے میں، قارون گھاٹے میں، شداد گھاٹے میں۔ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت میں جو داخل نہ ہو سکا وہ گھاٹے میں نہیں تو پھر کون گھاٹے میں؟ جسے ڈبا دیا گیا وہ گھاٹے میں نہیں تو کون گھاٹے میں؟ دولت دیکھ کر کے جو ہے وہ فریبتا نہ ہونا، سلطنت دیکھ کر مرعوب نہ ہونا، اچھے لباس دیکھ کر مرعوب نہ ہونا۔ قرآن کہتا ہے سب گھاٹے میں ہے۔ اگر گھاٹے سے بچنے والی کوئی شخصیت ہے، گھاٹے سے بچنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کی پہلی صفت ہے ایمان والے، جو ایمان لائے۔ آئیے پہلے ہم تھوڑے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ایمان کے معاملے میں بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہو گئے۔ ہم ایمان کا مطلب کیا؟
हुजूर अलैहि सलाम जो लेकर आए, दिल से उसकी तस्दीक करना, दिल से उसकी तस्दीक करना, जबान से उसका ऐलान करना, लेकिन साथ ही साथ किसी मामले में शक में न पड़ना, किसी मामले में तोहमत परस्ती में मुब्तला न होना। लेकिन अल्लाह अकबर, आज उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि वो ईमान अल्लाह अल्लाह जिसने जमीन की पस्तियों से उठाकर लोगों को औजे सुरैया पे पहुंचा दिया, वो ईमान अल्लाह अकबर जो यकीन की मंजिलों ने इंसान को इतनी बुलंदी अता की कि फरिश्ते भी रश्क की निगाह से देखने लगे। आज मुसलमान उस ईमान के मामले में कमजोर होता जा रहा है। अल्लाह पर उतना यकीन न रहा, रसूलुल्लाह पर उतना यकीन न रहा, अल्लाह की किताब पर उतना यकीन न रहा, तोहमत परस्ती में ये कौम मुब्तला हो गई। आइए मैं आपको बताऊं आज मुसलमानों का हाल क्या है। देखो, रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह है, रज़्ज़ाक़ सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह अकबर आजकल ये बातें मुसलमानों ही से सुनने को मिलती है। मौलाना कौन से किस्म का पत्थर पहनूं अंगूठी में ताकि मेरी रोजी में इजाफा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इस्लामी सोच है कि पत्थरों से रोजी मिलती है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कहीं ना कहीं इंसान ईमान के मामले में कमजोर हो रहा है। याद रखो, अगर पत्थरों ही से रोजी मिलती तो पत्थर भूखे क्यों पड़े होते? जो खुद न खा सके वो औरों को क्या खिला सकेंगे? जो खुद न पी सके वो औरों को क्या पिला सकेंगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, पत्थरों से रोजी नहीं मिलती। चाहे आप जिस रंग का नगीना पहने, चाहे कितना कीमती पत्थर की अंगूठी पहने, उससे किस्मत नहीं बदलती। नफा और जरर का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ये यकीन मुसलमानों का होना चाहिए, जैसे सहाबा का यकीन था। अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम जिन्होंने तौहीद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी, एक मर्तबा काबे का तवाफ करते करते सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, इससे फारूक आजम की तौहीद भी पता चलती है और फारूक आजम की रिसालत पर यकीन भी पता चलता है। जो लोग इफरात और तफरीद का शिकार हैं कि तौहीद बयान करते करते जो मुस्तफा जाने रहमत की तौहीन करते हैं, आका की गुस्ताखी करते हैं, अंबिया की तौहीन करते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। तौहीद इसे कहते हैं, जो तुम बयान कर रहे वो तौहीद नहीं, वो तोहमात है, वो तोहमत परस्ती है जो 1857 के बाद तौहीद बयान हो रही है। सैयदना फारूक आजम की तौहीद देखें, जब तवाफ काबे का किया, हजर अस्वद के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे, ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं तू पत्थर है। देखो ये तौहीद की बोली फारूक आजम, मैं जानता हूं तू पत्थर है, न तू नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। वल्लाह मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मैंने अपने महबूब मुस्तफा जाने रहमत को चूमते ना देखा। ये है तौहीद और रिसालत का अंदाज। यहां तो तौहीद बयान करते करते नबी को गालियां दे बैठे। ये कौन सी तौहीद है? करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इस पे ये जुर्रत है। अरे क्या नहीं मैं मोहम्मदी? अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत की तौहीन करने वाला कभी तौहीद पर गामजन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माज़ अल्लाह कीदे तौहीद में भी शबखू लगा, बिल्ली रास्ता काट दे तो हमारे काम बिगड़ जाएं। इतनी पावरफुल हो गई बिल्लियां, इतनी ताकतवर हो गई बिल्लियां कि वो आपका काम बिगाड़ सके। फिर काम बिगाड़ने के लिए आपको किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 10-20 बिल्लियां पाल लीजिए, जो निकले उसके आगे भिजा दीजिए, सबके काम बिगड़ते रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मजहब तोहमत परस्ती को मिटाने के लिए आया था, उस मजहब के मानने वाले तोहमत परस्ती में मुब्तला। कोई काने को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा, किसी बेवा को देख ले तो दिन भर अच्छा नहीं जाएगा। बेवा हमारी शादी की रसूमात में आ जाएगी तो शादी के अंदर खुशियां खत्म हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर कोई बेवा मनहूस होती
तो अल्लाह जाने कायनात को किसी बेवा की गोद में पैदा न फरमाता। अगर कोई बेवा मनहूस होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पहली बीवी बनकर आने का शरफ किसी बेवा को नसीब न होता। वो तो एक मर्तबा नहीं बल्कि दो दो मर्तबा बेवा हो चुकी थी। मगर कुर्बान जाए, जब उस बेवा को मेरे नबी ने सुहागन बनाया तो कितना प्यार किया कि उनकी मौजूदगी में मेरे नबी ने दूसरा निकाह तक नहीं किया। ये खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत थी। कायनात उनसे इश्क करती है और उनका इश्क जान ईमान है, लेकिन वो भी तो किसी से प्यार करते, वो भी किसी से प्यार, और कितना किया कि उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और जब तक वो हयात रही दूसरा निकाह नहीं किया, और जब विसाल हो गया तो फिर अज़वाज मुतहरात की कसरत थी, उनके दरमियान भी खदीजतुल कुबरा की मनकबत बयान की जाती थी, सैयदा खदीजा के मर्तबे बयान किए जाते थे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रसूमात में, शादी की रसूमात में अगर माएँ और बहनें मौजूद है, बेवाओं के आने से खुशियां खत्म नहीं होती बल्कि खुशियां बढ़ जाया करती है। और बात याद रखना, तोहमात से निकलो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो तकदीर पर यकीन न रखे वो मेरी उम्मत का फिरऔन है। फिरऔन यानी जो तकदीर में लिखा है होना उतना ही है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तदबीर की जा सकती है, लेकिन ये कि बेवा आ गई तो खुशियां चली गई, यतीम आया तो खुशियां चली गई, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो काम बिगड़ गया। बदशगुनी लेने वाले को मेरे नबी ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। अच्छा शगुन ले सकते हैं। कोई काम करते वक्त हरे दरख्त पे नजर पड़ गई तो कहा कि अच्छी ताबीर है, अच्छा ले सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह का ऐलान है, मेरे बंदे मेरे साथ जैसा गुमान करते हैं मैं उनके साथ वैसा ही फैसला करता हूं। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करो। हार का गुमान क्यों करते हो, जीत का करो। मगलूब होने का गुमान क्यों करते हो, गालिब होने का करो। दुआ के रद्द होने का गुमान क्यों करते हो, कबूलियत का करो। नाकामियों का गुमान क्यों करते हो, कामयाबियों का करो। मरने का गुमान क्यों करते हो, जीने का करो। बीमारियों का गुमान क्यों करते हो, शिफा का करो। गुर्बत का गुमान क्यों करते हो, दौलत का करो। अच्छा गुमान करो, कुदरत के फैसले उसके मुताबिक होते हैं। मुझे एक वाकया याद आया कि कुछ लोगों तोहमात परस्ती में इतने डूबे अब तक नहीं निकलते। इससे अकीदा तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है। ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्दी वला फिस समा। कोई जमीन और आसमान के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के नाम के साथ नुकसान दे सके। नफा और जरर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। फायदा उसकी मर्जी से, नुकसान उसकी मर्जी से। मैं यादिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे नूर दे उसे कोई जुल्मत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे जुल्मत दे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उम्मत तौहीद के मामले में कमजोर हुई है, अकीदे के मामले में कमजोर हुई है, तब कहीं जाकर ये दिन देखने पड़े। वरना मुसलमानों का हाल ये था कि अल्लाह अकबर जिधर रुख करते उधर के हालात बदल जाते थे। जिस गली में कदम रखते बहारें उतर आती थी। एक मर्तबा का वाकया है, वक्त का एक बादशाह और ताजेदार जो तोहमात परस्ती में मुब्तला था, उसके दिल में ख्याल आया कि चलो शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए अपने घर से निकला फौज फाटे के साथ। बहुत तोहमात परस्ती में मुब्तला था। उसका नजरिया था कि कोई काला दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई भेंगा दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई काना दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। इत्तेफाक से बेचारे एक काने की शामत आ गई। ये फौज फाटे के साथ बादशाह जा रहा था, सामने देखा तो काना। बोले कि आज तो दिन सारा के सारा खराब गया। जा रहे हैं शिकार के लिए, ये काना कैसे सामने आ गया। कहा इस बदबख्त को, बस बदकिस्मत को पकड़ो,
اور اس کو اندر جیل میں ڈال دو. شام کو فیصلہ کریں گے کرنا کیا ہے. حالانکہ اس نے تو یہ کہا تھا اس کو قتل ہی کر دو، لیکن کسی اچھے نیک دل وزیر نے کہا تھا صبح صبح قتل کیوں کرتے ہو کسی کو، قید کر دو، دن اچھا گیا تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دینا. ایسے ہی ہوا، قید کر دیا بیچارے کو اٹھا کر. بادشاہ تھا، بادشاہوں کو کون روک سکتا ہے. اس نے اندر ڈلوا دیا. گیا. خدا کا کرنا یہ کہ اتنے مور، اتنے ہرن اور ایک سے ایک جانور اس دن شکار میں آئے تو پورے پنجرے بھر کر کے خوب خوشی خوشی آیا. آنے کے بعد وہ وزیر نے جس نے کہا تھا کہ بھئی قید کر دو شام کو دیکھیں گے کیا ہوگا، بادشاہ موڈ میں تھا، خوش تھا. اس نے کہا، وزیر نے کہا اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے. کہا کہ بات چھوڑ دو اس کو، دین ہی اچھا گیا تو چھوڑ دو اس کو. وہ آیا اور اس نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا، پہلے مجھے بادشاہ کے پاس لے کر چلو، مجھے بادشاہ سے دو بات کرنی. بادشاہ کے پاس گیا لے کر کے. کہا بادشاہ سلامت کیوں چھوڑا، قتل کراؤ. تو کہا نہیں، صبح کو آپ دکھے تھے تو گمان یہ تھا کہ اچھا دن نہیں گزرے گا، اسی لیے تو قتل کروا رہے تھے. کسی نے کہا کہ ڈال دو جیل میں، شام کو دیکھیں گے. دیکھو کتنا شکار کر کے لایا ہوں، اتنے مور، اتنی ہرن، اتنے یہ، اتنے وہ، اتنے وہ. کہ اگر جان بخشیے تو ایک بات کہوں، آپ نے مجھے منحوس کہا تھا نا، کانا دکھا تو آپ نے مجھے دیکھا تو آپ کا دن اتنا اچھا گزرا کہ سارے پنجرے جانور سے بھر گئے. لیکن صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا تو پوری دن جیل کی ہوا کھانی پڑی. بادشاہ یہ بتائیں منحوس کون ہے؟ منحوس کون ہے؟ آپ مجھے منحوس کہہ رہے تھے، منحوس کون ہے؟ آپ کا دن تو مجھے دیکھ کر اچھا گزرا اور آپ کو دیکھ کر میرا دن کیسا گزرا. یہ حالت ہے. اس لیے تہمات پرستی سے بچو، توحید پر یقین رکھو. اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. روزی کا مالک اللہ، ہدایت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ. ہاں لیکن اب یہ بات آپ کو بتاؤں، اگر وہ کسی کو وسیلہ بنا لے یا بنا دے تو اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے، جب وہ وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو پھر درخت کو وسیلہ بنا کر موسیٰ سے کلام کرتا ہے، انی انا اللہ. تو جب وہ درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے، اور قرآن کہہ رہے سورہ طٰ اٹھا کر پڑھیں، سورہ طٰ اٹھا کر کے پڑھیں، اللہ نے موسیٰ کو کلام کرتے وقت وسیلہ درخت کو بنایا. تو جب وہ خدا ہو کر ایک درخت کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو ہم بندے ہو کر کیا غوث و خواجہ کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ کیا قدرت نے درخت کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اگر وسیلہ نہیں بنایا تو تلوار کی طرح یہ سوال لٹک رہا ہے ان ظاہر بینوں پر کہ درخت سے آواز کیا آئی، انی انا اللہ. تو یہ انا اللہ کہنے والا کون تھا؟ یہ تو میں نہیں کہوں گا نا، یہ تو وہ بتائیں گے جو کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا شرک ہے. ذرا وہ بھی تو بتائی انی انا اللہ کہنے والا کون تھا. آواز تو درخت سے آ رہی تھی تو پتا چلا
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لا وسيلة إلا أنت يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا شفيعنا يوم الجزاء. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والیہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. انشاءاللہ یہاں بھی عشاء کی اذان ہوگی اور جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں گے اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری محفل کی جان محفل عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر ہم سب کے قائد و رہنما حضرت العلامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ کا ہم ایمان افروز روح پرور انشاءاللہ خطاب سماعت کریں گے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو مکمل کرتے ایک بار درود شریف اور پڑھنے بلند آواز. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ جگہ پر ہو گئی ہے تو کھڑے ہی رہنا ہے تو ادھر جگہ ابھی ہے تو آپ ادھر بھی آ کر بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر سننے میں لطف زیادہ ہے, لطف کے ساتھ فائدہ بھی زیادہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا فرمان ہے کہ جو لوگ ذکر خدا کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں وہ بدبخت نہیں ہوتے. بیٹھنے والوں کے لکھا جو ان کے ہم نشین ہوتے ہیں ساتھ میں بیٹھنے والے وہ بدبخت نہیں ہوتے, اللہ ان کی بدبختی کا خاتمہ فرما دیتا ہے. ایک بار اور بلند آواز سے ذرا درود شریف پڑھے عاشقوں کی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا. پھر کبھی کبھی لوگ توحید بیان کرتے وقت شرک کو اتنا آسان سمجھ لیتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے وہ غوث کہنے پر بھی شرک, غریب نواز کہنے پر بھی شرک, داتا کہنے پر بھی شرک. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے قرآن مقدس میں غیر اللہ کے لیے رب کے الفاظ آئیں. سورہ یوسف دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جس کے گھر وہ رہتے تھے اس کو رب فرمایا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو رب کا جناب یوسف نے حکایتاً قرآن نے بیان کیا, پھر وہاں لوگوں کو شرک نظر نہیں آتا. لیکن الفاظ کی بازیگری کرتے ہوئے غوث کہنے پہ شرک, داتا کہنے پہ شرک, غریب نواز کہنے پہ شرک. میں بات آپ کو صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں, شرک اتنی آسان چیز نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے بے فکر ہو گیا ہوں کہ میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ میری بعد میری امت دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی. حضور نے کہا مشرک نہیں ہوگی یہ امت. جب اللہ کے رسول نے ایمان دینے والے مصطفیٰ نے جان ایمان نے کہہ دیا کہ میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی, تو اب بتائیں کہ پھر لوگ جو امت کو مشرک کہتے ہیں کس منہ سے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے خلاف کہتے کہ نہیں کہتے. بلکہ لوگ تو شرک کو اتنا آسان بنا چکے کہ اگر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دے تو اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے, مسلم شریف جلد اول میں موجود ہے, مشکات المصابیح میں موجود ہے. کیا ہے؟ جنگ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کھانے کے لیے پریشان ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں آتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صحابہ کھانے کے مسئلے کو لے کر پریشان ہے, آپ ایک کام کریں جس کے پاس جو کھانا ہو وہ منگائیں اور اپنا ہاتھ رکھ کے برکت کی دعا کر دیں. اگر آپ دعا کر دیں گے تو کھانا سب کے لیے کافی ہو جائے گا. پورے لشکر میں اعلان ہو گیا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آئے. کسی کے پاس تھوڑی سی مکئی تھی وہ لے کر آیا, کسی کے پاس کھجور تھی لایا, کسی کے پاس ستو تھی لایا, کسی کے پاس سوکھی روٹی تھی لایا, اور سب لا کر حضور کے آگے رکھ دیا. اللہ کے رسول نے اس کھانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کو سامنے رکھ کر برکت کی دعا کی. یہ مسلم شریف کی ہے. اصول کتب بعد کتاب اللہ, بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے, اور بعض محدثین کے نزدیک تو بخاری سے بھی پہلے مسلم کا درجہ ہے.
لیکن ہم اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے یہ کہ مسلم شریف کتنی معتبر کتاب مانی جاتی ہے مسلمانوں کے نزدیک، اس کی پہلی جلد میں یہ موجود ہے جنگ تبوک کے باب میں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ رکھا دعا کی، اگر کھانا سامنے رکھ کر برکت کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ شرک ہوتا تو یہ تیر کس پر جا کر لگ رہا ہے، یہ الزام کس پہ جا کے لگ رہا ہے؟ لوگ بولنے سے پہلے تولتے کیوں نہیں؟ اور پھر قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کو جو بولتے سنا اور پھر اس کی بات طوطے کی طرح نقل کر دی۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک 1450 سال پہلے کا مسلک ہے، اس لیے ہمارے پاس جتنی دلائل ہیں اتنے دلائل کسی مائی کے لال کے پاس نہیں ہو سکتے، کیونکہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کی میز سے یہ مسلک نہیں ملا ہے، ہمیں صفا کے چبوترے سے یہ مسلک عطا کیا گیا ہے۔ اسی مسلک پر صدیق اکبر رہے، اسی مسلک پر فاروق اعظم رہے، اسی مسلک پہ عثمان غنی رہے، اسی مسلک پہ مولا علی رہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، ابو ذر غفاری، یہ سارے صحابہ اسی مسلک پر رہے۔ کربلا والا حسین بھی اسی مسلک کا لمبردار رہا، حسن مجتبی بھی اسی مسلک پر رہے، غوث اعظم بھی اسی مسلک پر رہے، غریب نواز بھی اسی مسلک پر رہے، بابا ملک ریحان بھی اسی مسلک پر رہے، نظام الدین محبوب الہی بھی اسی مسلک پر رہے، بابا قطب بھی اسی مسلک پر رہے، اور 14ویں صدی میں امام احمد رضا نے اسی مسلک کی ترجمانی کی ہے۔ یہی وہ مسلک ہے جو نجات دہندہ مسلک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ دوسری بات، میں نے توحید کی بات کی، اب رسالت کی بات بھی کریں۔ عمر ابن خطاب کو کتنا یقین تھا کہ حضور کا ہاتھ لگے گا تو برکت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں مبارک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی برکت والا نہیں۔ نادان، اللہ تعالیٰ نے تو جناب عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا، جناب یحییٰ کے بارے میں بھی کہا کہ یہ مبارک لوگ ہیں۔ تو جب عیسیٰ مبارک ہو سکتے ہیں تو جان عیسیٰ مبارک نہیں ہو سکتے، یحییٰ مبارک ہو سکتے تو جان یحییٰ مبارک نہیں ہو سکتے۔ ارے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ اپنے نور سے نہیں چمکے، یہ چمکے ہیں تو نور مصطفیٰ سے چمکے ہیں۔ اسی لیے تو میرے امام نے کہا قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور کہتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ سورج جس وقت نہیں ہوتا یعنی چھپا ہوتا ہے، سورج نہیں ہوتا، سورج تو ہوتا ہی ہے مگر چھپا ہوتا ہے۔ جب چھپا ہوتا ہے تو تاروں کو چمکاتا ہے، اور جب نکل آتا ہے تو پھر تارے ڈوب نہیں جاتے، تارے بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ ہر نبی اللہ کا زندہ ہے لیکن وہ نبوت کا سورج ہی ایسا نکلا جس نے آنکھوں کو چکا چون کر دیا، اب کوئی نظر نہیں آتا۔ جلوہ تو جلوہ یار ہے، پھر تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہیں سب مہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کو یقین تھا حضور دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضور نے دعا کی، تھوڑا سا کھانا تھا، کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور دعا کی تو اتنی برکت ہوئی، پھر پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا آؤ اور سب اپنا اپنا جو ہے وہ توشہ دان بھر لو۔ اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا، ایک کھجور، تھوڑی سی ستو، تھوڑے سے اناج، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، لیکن رکھ کر کے گئے تھے۔ اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی، فرمایا سب بھر لو توشہ دان، سب نے آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا، کھا بھی لیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی پہلی جلد اور مشکات المصابیح میں کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا جواز موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس سب ہے۔ تو اور پھر عمر ابن خطاب کا یقین دیکھو۔ ہمارا تو حال یہ کہ جس نے جو کہہ دیا، حضور یہ نہیں جانتے، حقا نہیں جانتے، یہ جانتے، ہاں جانتے، یعنی جس کی محفل میں گئے اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ یاد رکھنا، ارے وہ کون سی چیز ہے جو حضور نہیں جانتے؟ تحذیر الناس میں تو مولوی قاسم صاحب بھی لکھ چکے
کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، کہ میں اولین کا علم بھی رکھتا ہوں اور آخرین کا علم بھی رکھتا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولانا نے لکھا اس بات کو، ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارے علماء تو کہتے ہیں، اور ہم تو یوں کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر بھی یقین ہو۔ ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں، دیکھیے بہت پیاری بات ہے، کیا یقین ہے؟ یقین، اور یقین ہو تو ایسا، اور یقین ہی کو ایمان کہتے ہیں۔ شک آ جائے تو پھر نفاق ہو جاتا ہے، جہاں شک ہوگا وہاں نفاق۔ اسی لیے میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ زیادہ دن تک نبھ نہیں پاتا۔ اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ نہ نبھ سکے، اگر بندے اور خدا کے درمیان شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ کیسے نبھ سکتا ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان شک پیدا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے لیے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ ایک ہے دل کی بیماری، ایک ہے دل میں بیماری۔ دل کی بیماری ہو تو جان جاتی ہے، دل میں بیماری ہو تو ایمان جاتا ہے۔ تو دل میں کیا بیماری تھی؟ اسی کو شک کی بیماری کہتے۔ یہ دل میں بیماری ہے شک کی، شک، اور شک دور کرنا آسان نہیں ہے۔ شک کو ایمان ہی دور کر سکتا ہے، اور جہاں شک آ جائے پھر ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یقین دیکھو، حضور علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہجرت کی، ہجرت کے لیے نکلے، اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا، کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھنے والے، آخری 5 آیتیں پڑھنے والے سے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہمیں بھی یاد ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اس کی آخری آیتوں کو۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، کون کام مرے گا کون پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ اس سورہ لقمان کی آخری آیتیں تو سب پڑھتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب صبح اٹھے، امانتیں دی، جا کے مل گئے۔ اب مولا علی سے کسی نے پوچھا علی آپ موت کے معاملے کو لے کے بہت حساس ہیں۔ موت کے معاملے کو لے کے مولا علی اتنے حساس تھے کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی شب میں کبھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا، میرا وظیفہ زوجیت ہمیشہ آخری شب میں ہوتا تھا، کہ تاکہ ادھر وظیفہ زوجیت ادا ہو اور ادھر غسل ہو جائے، تاکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ غسل میں تاخیر کروں گا تو کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ موت کو یاد کرتے تھے مولا علی تو ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، مولا مشکل کشا موت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے۔ قدرت نے جس کو اللہ اکبر اتنے مرتبے عطا کیے ہوں، وہ مولائے کائنات موت کی تیاری یوں کرتے تھے، اس لیے کہ جب کسی کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی زینت عمل ہے۔ جیسے درخت بغیر پھل کا اچھا نہیں لگتا، بانج ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایمان والا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر درخت کا پھل ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دل میں ہوتا ہے چہرے پہ نظر آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھو دل میں اگر پکچر بھرے ہوئے ہیں تو زبان سے گانے ضرور ظاہر ہوں گے، دل میں جو ہے وہ اگر کسی ہیرو کی محبت بھری ہوئی ہے تو اداؤں سے برابر ظاہر ہوگا، اور دل میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے تو وہ بھی اداؤں سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے عمل سے ایمان مزین ہوتا ہے، اور جس کو ایمان کامل مل جاتا ہے اس کے قدم عمل کی طرف خود بخود بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو کامل ایمان والے تھے کہ 40 سال تک اس طرح گزارے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، غریب نواز نے 70 سال تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ سر سختی کو میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا۔ ہم کہتے ہیں مومن ہے، ایمان
ایمان والے ہیں فجر غائب ہے، ظہر دکان پر چلی گئی، عصر بچوں میں چلی گئی، مغرب بازار میں چلی گئی، عشاء کھانے پینے میں فوت ہو گئی. یہ آج ہمارا حال ہے اور کہتے ہیں ایمان والے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عمل کی برکت سے مرتے وقت ایمان بچتا ہے. اگر وقت رہے گا تو تھوڑا اس پر میں گفتگو آپ سے ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا بد عملی سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے. بد عملی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا. اگر رکوع سنت کے مطابق کوئی نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے. تو جو زنا کے اڈوں پر جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو شراب کے اڈوں پہ جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں سے دلوں میں جلن رکھ کر لوگوں کا زوال اور برا چاہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کے لیے گڈھے کھودتے پھرے، لوگوں کے لیے سحر جادو کرے، لوگوں کی بیٹیوں کے اچھے آئے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بہکا کر ورگلا کر کے بھگا دے، وہ مرتے وقت ایمان کیسے سلامت لے جائیں گے؟ یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ کے نجات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ دنیا سے ایمان پر نہ جاؤ. اور موت کو ایک سیکنڈ بھی بچائے، ایک سیکنڈ بھی اگر موت کو بچائے تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ جاؤں. ایمان پہ خاتمہ کوئی آسان چیز ہے؟ صحابہ روتے تھے ایمان پہ خاتمہ. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمہ؟ اور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا. کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے ایمان، کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ. کہاں سے رٹا ہے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ ہو. حدیث مبارکہ میں ضرور آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حدیث کا اینڈ یہ بھی ہے جو اس کلمے پر گیا، جو اس کلمے پر گیا. اور یہ کلمہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہے. دن بھر 1000 بار کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کرتوت صحیح نہیں ہے. تو موت کے وقت کلمہ ان کی زبان پر نہیں آئے گا جن کے وظیفے میں کلمہ ہوگا، بلکہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ آئے گا جن پر خدا کا فضل ہوگا. یہ خاص بات یاد رکھنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت حساس موضوع ہے یہ کہ ایمان پر بڑے بڑے محدثین کفر پر گئے، کافر ہو کر مرے. بڑے بڑے محدثین کی بات کروں میں، آپ اپنی بات نہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، ہمارا تو غسل اور وضو بھی صحیح نہیں ہے. وہ محدثین اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. ایک بہت بڑا محدث دمشق کا کافر ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا. لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھئی اتنا بڑا محدث جس کی تقریروں سے دمشق صدرا، وہ کیسے عیسائی کیسے ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، باعمل تھا، لیکن جب بھی اس کو جنابت کا غسل درپیش ہوتا تھا بس اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ یار عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے. یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو تو غسل جنابت کرو، جلدی کرو، وقت پہ کرو، اور جو ہے وہ فجر سے پہلے کرو. یہ پابندیاں ہیں. وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کرو کرتے رہو، ناپاک پڑے رہو، کوئی غسل جنابت نہیں. کہا کہ بس اس کی یہی ایک کمزوری میں جانتی ہوں، اس نے عیسائیوں کی ایک ادا کو پسند کیا، اسی لیے قدرت اور اسلام کی ایک عظیم نشانی کو ناپسند کیا. اللہ نے اس کا ایمان مرتے وقت چھین. ایک غسل جنابت کو ناپسند کر کے عیسائی مذہب کی تعریف کی تو کافر ہو کر اتنا بڑا محدث گیا. جو عیسائیوں کا تہوار 31 نائٹ میں ناچ کود کر شراب پی کر مناتے ہیں ان کے ایمان کا کیا ہو؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے. آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے کو؟ بہت نازک گھڑی ہے یہ. نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ دوں
पुल सरात से गुजरना भी आसान है, मगर ईमान सलामत ले जाना पुल सरात पर गुजरने से भी मुश्किल है। क्योंकि जो ईमान पर गए, पुल सरात से गुजारना ये अल्लाह के करम पर होगा, लेकिन ईमान पर जाने की गारंटी किसी की। नबी का बेटा अगर कुफ्र पे मरे, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, उसको कश्ती में दाखिल नहीं होने दिया जाता। मुझे एक यहाँ खूबसूरत वाकया याद आया ईमान पे खात्मे की। बहुत बड़ा नाम है अहले इस्लाम की दुनिया में, बहुत बड़े मुज्तहिद मुतलक, गौस पाक के भी इमाम। मैं इमाम अहमद इब्न हम्बल के सामने गर्दने नियाज इसलिए खम करता हूं कि उनकी कोई फजीलत ना भी पड़ी जाए, इससे बड़ी क्या फजीलत होगी कि वो पीरों के पीर का इमाम है, गौस पाक का इमाम है, गौस पाक का इमाम। गौस पाक जिसको अपना इमाम कहें, वो इमाम अहमद इब्न हम्बल। उन्होंने बहुत बड़ी दीन की खिदमत की, वक्त की हुकूमत से टक्कर ली, फितने खल्क़ कुरान को उन्होंने कुचल दिया। इतना बड़ा इमाम, इल्म के वो दरिया बहाए, और चारों फिक्र में सबसे मुश्किल फिक्र इमाम अहमद इब्न हम्बल है। बहुत मुश्किल है वो, ये लोग इसीलिए जल्दी उसको फॉलो नहीं करते। अरब में उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन ये मुश्किल है बहुत, इसके अंदर मुश्किलात ज्यादा है। जब आपके बेटे इमाम अहमद इब्न हम्बल के बेटे फरमाते हैं कि मेरे अब्बा के इंतकाल का वक्त करीब आया, तो उन पे गशी की कैफियत। पहले इनका मर्तबा समझ ले कि ये है कौन। इनको फितने खल्क़ कुरान के मुकाबले में जब ये खड़े हुए तो इनको चाबुक मारे गए, 100 चाबुक। ये भी खास बात है, इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं कि वो चाबुक खाने का शौक मुझे एक चोर से पैदा हुआ, चोर से। जब मुझे काजी ने हुक्म दिया कि इनको मारो 100 कोड़े, तो वहां चोर मौजूद था। कहा अहमद इब्न हम्बल, मैं चोर हूं, चोर। ये 100 कोड़े मुझे कई बार मार चुके, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ा। जब मैं गलती नहीं छोड़ा 100 चाबुक की मार से और उसके खौफ से, तो तू हक को कैसे छोड़ेगा। वो कहते उसके जुमले ने मुझे तकवीयत अता कर दी, उसके जुमले, चोर के जुमले ने तकवीयत, और मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया। और फिर जब कोड़े बरसाए गए तो सेटिंग ये की गई थी, ये तरकीब की गई थी कि इनकी लुंगी पे कोड़े मारो, ताकि ये लुंगी नीचे गिर जाए और इनकी जो है वो हया का जो है वो माज़अल्लाह आम हो जाए, इनकी बेहयाई का माज़अल्लाह ऐलान हो जाए, हया के पर्दे उठ जाए और माज़अल्लाह इनकी हया की जगह लोग देख लें। कहते हैं मारे जा रहे थे, मेरे दोनों हाथ मसरूफ थे और करीब था कि मेरा सतर खुल जाता और बेहयाई होती। गैब से हाथ नमूदार हुए और उसने अहमद इब्न हम्बल की तैबंद बांध दी। गैबी हाथ, ये बात भी मैं अब आगे बढ़ते हुए कह दूं। लोग कहते हैं क्या मसलक लगाए रहते हो, क्या मसलक की बात है। मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की इज़ार भी गैबी हाथ बांधा करते हैं। मसलक को तहफ़्फ़ुज़ देने वालों की अहमियत इतनी है, जो मसलक के हक्का की तर्जुमान होते हैं, उनके मर्तबे ये हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गैबी हाथों ने जिसके तैबन बांधे हो, वो अहमद इब्न हम्बल के बेटे कहते हैं कि मेरे अब्बा जब दुनिया से जाने लगे, कूच करने लगे, गशी तारी थी, मैंने सोचा रुमाल से अपने अब्बा के जबड़े बांध दूं। जब रुमाल से चेहरे के वो होंठ और जबड़े बांधने के लिए गया, तो वो हाथ से किसी को यूं कहे थे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, हाथ से कहते अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा अब्बा जी, आपकी आखिरी लम्हात है, ये हाथ से हटा के अभी नहीं, अभी नहीं किसको कह रहे हैं। कहा बेटा मेरा आखिरी वक्त है, तू भी क्या सवाल करता है, लेकिन पूछ लिया तो सुन। शैतान मेरे सामने खड़े होकर कह रहा है, अहमद इब्न हम्बल, सारी जिंदगी तेरा ईमान मैंने छीनने की कोशिश की, अब तू ईमान पर दुनिया से जा रहा है मेरे मक्र से बचकर। तो कहते मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, इसलिए कि अभी जिंदगी के चंद सेकंड बाकी है, अब भी ईमान पर खात्मे की कोई गारंटी नहीं। इसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है। ये इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि एक शख्स को मरते वक्त लोग कलमे की तलकीन कर रहे थे। वो कह रहा था मुझे शराब पिलाओ, शराब पिलाओ, तुम भी पियो मुझे भी पिलाओ, तुम भी पियो मुझे। इमाम कुर्तुबी कहते हैं तो ऐसी हालत में मरा, मेरी कौम के जवानों ध्यान देना,
رات کی تاریکیوں میں فلمیں دیکھنے والے میرے عزیز بھائی، رات کی تاریکیوں میں سیریل دیکھنے والے میرے عزیز بھائی میری بہنیں، گالیاں دینے والے میرے بھائی میری بہنیں، گانے سننے والے میرے بھائی میری بہنیں، حرام کام کرنے والے میرے بھائی میری بہنیں، دل کے کانوں سنو۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلا، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب۔ اسی حالت میں مرا، بعد میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہ شراب پیتا تھا، کلمہ نہیں آیا، اسی حالت میں مرا۔ ایک شخص کے مرتے وقت کا مرنے کا ٹائم آیا، مرنے کا ٹائم، تو جو لوگ کہتے تھے کلمہ پڑھ، تو کہتا تھا منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، منجاب کی حسینہ کتنی خوبصورت تھی، ہائے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ جملے کہتے کہتے وہ مر گیا۔ بعد میں اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی، کہا کہ یہ منجاب کی حسینہ کا کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ ایک عورت تھی جو منجاب کے حمام میں جا رہی تھی، تو اتنے میں اس نے پوچھا کہ منجاب کا حمام کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ ادھر ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے گھر کی طرف اشارہ کیا، اندر گھسا دیا اس کو، اور اندر داخل ہوا اور کہا تو کتنی خوبصورت ہے، منجاب کے حمام میں کہاں جاتی، میرا گھر دیکھ کتنا خوبصورت ہے۔ وہ عورت ہوشیار تھی، اس نے کہا ایسے دھوکے سے زنا کرنا کیا مطلب، ارے تو بھی خوبصورت ہے، میں تجھ سے پیار کرنے لگی، اپنے نکاح کرتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کو یقین آ گیا، اس نے کہا اچھا کچھ کرنے سے پہلے میں کچھ کھانا لے آتا ہوں، گیا اور چھوڑ گیا، ادھر وہ نکلا، ادھر یہ عزت بچا کر شرافت سے نکل گئی۔ اس کے بعد یہ اس کی شان میں اشعار کہنے لگا، اس کے حسن پر اس کی زلفوں پہ اشعار کہنے لگا، اور جب مرنے کا وقت آیا تو اسی اشعار پر اس کا خاتمہ۔ فلموں کی ہیروئن کے گانے اور ان کی تعریف کرنے والے کہاں ہیں؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تک کہ نہیں بیٹھتے تب تک کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کی روٹیاں نہیں بنتی۔ دنیا میں جو کرو گے اسی پہ مرو گے، اور جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے، جس پہ مرو گے اسی پہ اٹھو گے۔ للہ اپنے حال پہ رحم کرو، للہ اپنے حال پہ رحم کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں بغداد میں ایک بہت بڑا محدث تھا، ہم سب اس کے شاگرد تھے۔ شاگرد، دھیان سے سننا، اس کی روایت جنید بغدادی سید الطائفہ کرتے ہیں، فرماتے میں ہی نہیں، میرے ماموں اور میرے پیر سری سکتی بھی اس کے شاگرد تھے۔ سری سکتی جنید بغدادی جیسے لوگ جس کے شاگرد ہوں، کیسا محدث رہا ہوگا وہ۔ فرماتے وہ عیسائی ہو گیا، اور سفر حج میں عیسائی ہو گیا۔ وہ واقعہ بڑا طویل ہے، واقعہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اگر واقعہ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے وہ کتاب الرقائق میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو، اس میں لکھا ہوا یہ واقعہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ وہ عیسائی ہو گیا، سفر حج میں رستے میں رک گیا، سفر حج کا نہیں کیا اس نے، وہ رک گیا، اور پھر وہ سور چلانے لگا اس عیسائی عورت کے کہنے پہ، سوروں کو کندھے پہ اٹھانے لگا، اور جس عصا کو ہاتھ میں لے کے وہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ دیتا تھا، اسی عصا سے وہ سوروں کو جو ہے وہ ہانکنے لگا۔ اس کا یہ انجام لوگوں نے دیکھا۔ پھر بہرحال اللہ نے اس کو توفیق دی، توبہ کی، اس نے توبہ بھی کر لی۔ پھر وہ لڑکی جس کی وجہ سے عیسائی ہوا تھا، وہ مسلمان ہو کر اس کے نکاح میں آ گئی۔ سارے شاگرد پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ عیسائی ہوا کیوں، اتنا بڑا محدث عیسائی ہوا کیوں؟ اور جب اس کو سمجھاتے تھے اسلام کی دلیل تو کہتے تھے تم سے زیادہ دلیل میں جانتا ہوں، لیکن پردے پڑ گئے تو کروں کیا؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لوگ پیچھے پڑے رہ گئے، کیسے ہوئے تھے، کسی کو نہیں بتایا۔ ایک شاگرد بڑا معتمد تھا، اس نے کہا کھوج خبر کے لیے نہیں پوچھ رہے، عبرت کے لیے، آپ کی جس غلطی کی وجہ سے آپ بتا دیں تاکہ ہم اس سے بچے، تاکہ ہم اپنے زمانے کے مال اس نے کہا دولت کے نشے میں لوگوں کو حقیر جاننے والے، جھڑکنے والے، جھڑکیاں دینے والے، ذرا غور سے سن لے۔ اس نے کہا میں محفل واعظ میں تھا، ایک عیسائی آیا اور مجھ سے لپٹ گیا، کہا
اسلام کتنا اچھا ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نے یہ سوچ کر کہ اس عیسائی کی میرے سامنے اوقات کیا ہے، میں اتنا بڑا محدث، میں اتنا بڑا محدث، اور یہ عیسائی، میں نے اس کو کہا ہٹ یہاں سے، چل بھاگ. بس یہی ایک نحوست تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عیسائی بنایا. ایک عیسائی سے بہتر میں نے اپنے آپ کو سمجھا، جو اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، اس کو جھڑک کے کہا بھاگ یہاں سے، بھگا دیا. اور پھر اسی نحوست سے میں عیسائی ہو گیا، نصرانی ہو گیا، ایمان چھین لیا گیا. اور اس کا حال کیا ہوا؟ اس نے جا کر کسی دوسرے اللہ والے کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور وہ مقام قطبیت پر پہنچ گیا. اور یہ حقیر سمجھنے والا عیسائی ہوا، سور چرانے پڑے، سور خنزیر چرانے پڑے اس کو. آج اگر دولت آ جائے، غریب کے پاس بیٹھنے میں اپنی بے عزتی تصور کرتے ہو؟ عورتیں شادیوں میں زیور پہن کر کے جائے، اگر کوئی عورت زیور پہنے بغیر آئے، پتا ہے کہ زیور پہننے کی اس کی حیثیت نہیں، پھر بھی کہتی ہوتے ہیں بھابی آپ نے زیور نہیں پہنے، بھول گئی کیا آپ؟ لوگوں کو دکھ دینے والیوں، دل دکھانا قدرت کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کا دل خدا کا عرش ہوتا ہے. عرش الہی پہ حملہ قدرت کی عظمت پہ حملہ کرنے کے برابر ہے. کپڑوں سے کوئی قیمتی نہیں ہوتا، اس لیے خدا نے دیا ہے تو جھک کر رہو، خدا نے دیا ہے تو عاجزی کرو، خدا نے نعمت دی ہے تو جھک کر رہو. اولاد کی کثرت پہ فخر کر کے بانج لوگوں کو تانا دینے والوں کہاں ہے؟ اتنا بڑا محدث ایک ایمان لانے والے ایک بندے کو جو پہلے ایمان لینے کے لیے اس کو حقیر جانے، وہ سوچے تو حال کیا ہے. اور حدیث پاک میں ہے، بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے بہت امتحان کا وقت ہوتا ہے. شیطان اس کے فوت شدہ بھائی بہن ماں باپ کی شکل میں آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، اگر باپ مر گیا تو کہتا ہے بیٹا عیسائی مذہب حق ہے، سچا ہے، عیسائیت قبول کر لے. ہم نے مرنے کے بعد عیسائیت کو سچ دیکھا. پھر ایک طرف سے بھی کہتا ہے بیٹے یہودی مذہب سچا ہے، قبول کر لے اور اسی پر مر. ہائے ہائے، ایک تو موت کا اضطراب، موت کی تکلیف، پیاس کی شدت. سوچو تو صحیح، کانٹا چبھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب بال بال سے روح نکلتی ہوگی تو تکلیف کیا ہوتی ہوگی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ زندہ بکرے سے کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، روح کے نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ ہزاروں سال کے بعد بھی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو موت کے وقت جو تکلیف ہوئی تھی اس کو یاد کریں گے. دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبنے والوں، قبر کی رات سے غافل ہو کر، موت کی شب سے غافل ہو کر، سود، رشوت، حرام، جھگڑے، نفرت میں ڈوبنے والوں، کچھ یاد تو کرو. ایک منزل وہ آئے گی، وقت وہ آئے گا جب ہم سب دنیا سے جائیں گے اور پھر اس پر شیطان سامنے بیٹھ کر کہے گا یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا، یہودی ہو جا، عیسائی ہو جا. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے دعا کرتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہدایت کے بعد، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر ہمارا دل ٹیڑھا نہ فرما. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ وہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں، ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں. سوچو اس وقت یہودی اور عیسائی بننے کی بات شیطان کر رہا ہوتا ہے اور انسان موت کی تکلیف میں ہوتا ہے. کتنی آزمائش ہوتی ہے اس کی، کتنی. ساری زندگی نمازی رہا، ہر سال حج کیا، عمرہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ گیا تو سب ختم. اور مرتے وقت ایمان سلامت لے گیا اور زندگی بھر گناہ کرتا رہا. حدیث پاک ہے، صحیح ستہ میں ہے، ایک بندہ وہ ہے جو ساری زندگی نیکی کرتا ہے اور آخری میں موت کے وقت وہ کفر پہ مرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ایک بندہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے اور موت کے وقت وہ ایمان پر جاتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے ایمان پر خاتمے کا خیال کرو. کسی کا دل دکھاؤ گے، ایمان پر خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ. اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرنا، اس سے بھی ایمان پر جو وہ کفر پر خاتمہ ہونے کا خوف ہے.
رکوع صحیح نہ کرنا، نماز میں سستی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، حرام لقمہ کھانا، سود کھانا، یہ سب وہ اعمال ہے جس کی وجہ سے انسان کا خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے، تابعین میں سے، بلکہ سینئر امام اعظم کے، وہ 30 سال کی عمر میں بھی لکڑی ٹیک کے چلتے تھے، ان کی کمر جھک گئی تھی، 30 سال کمر جھک گئی تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا کمر کیوں جھک گئی؟ تو کہا کہ ہمارا ایک استاد تھا جس نے 50 سال تک کے مسجد سے کبھی باہر قدم نہیں نکالا، جب وہ مرنے لگا تو اس کے خاتمے کا خطرہ ہو گیا، تو میں نے میرے استاد سے پوچھا تم جیسے لوگوں پہ بھی خطرے ایمان کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا ہاں یہی اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے خوف سے میری پیٹھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس وقت جو چر سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی تھی محفل کے سب لوگوں نے سنا تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے محدثین کے ایمان کے خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم کون ہیں؟ یہ میں بات اہل علم کی کر رہا ہوں، میں بات جو ہے وہ علم الحدیث کے ماہرین کی کر رہا ہوں۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے عزیز، جب لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ نفاق پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کا خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، ہم کون لوگ ہیں؟ اس لیے اپنی خیر مناؤ، ایسے اعمال کی طرف نہ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے ایمان کو جو وہ خطرے میں ڈال دے۔ ایمان پہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں زندگی میں جتنے ولیوں سے ملا اور میرے دل میں کہا یہ ولی ہے، میں نے بس ایک ہی دعا کرائی کہ یہ دعا کر دو کہ میرا خاتمہ ایمان پر۔ ایمان پر خاتمے سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی، کیا نعمت ہو سکتی؟ میرے عزیز اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہوں کہ بات کہہ رہا تھا ایمان کی اور مولائے کائنات کی، پھر اسی سے بات آگے نکل گئی اور اپنی بات اب اسی پہ ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی یہ امانت لوگوں کو واپس کرنا اور فلاں مقام پہ آ کے ملنا۔ لوگوں نے کہا آپ موت کے حوالے سے بہت حساس ہے، مولا سے کہا بہت حساس ہے، مولا علی سے کہا موت کے حوالے۔ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے کہ آپ سکون سے سوئے ہوں اور آپ کو موت کا کھٹکا نہیں رہا ہو؟ کبھی ایسی بھی رات آئی ہے؟ میرے مولا نے کہا ہاں ایک رات آئی تھی پوری زندگی میں جس دن علی کو موت کا کوئی کھٹکا نہیں تھا۔ اور کون سی رات؟ کہا وہ ہجرت کی رات تھی، بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ راجہ پور والوں تمہیں سکون کی نیند کب آئی تھی، تو کہا کہ وہ جب دنگا ہو رہا تھا اور پتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت تو سکون سے سوئے تھے۔ کہا بھئی کیسی بات کرتے ہیں، دنگے میں پتھراؤ تو کوئی سکون سے سو سکتا ہے؟ دنگے کے پتھراؤ کے سکون سے کوئی نہیں سو سکتا، وہاں تو تلوار لے کر کھڑے ہیں، ابھی حملہ ہوتا ہے تبھی حملہ ہوتا ہے، پہچان بھی نہیں پا رہے ہیں بستر پہ سو کون رہا ہے، بستر پہ سو کون، چادر اوڑھ کے مولا سوئے ہوئے۔ کہتے اس رات سکون کی نیند آئی تھی۔ لوگوں کو اور حیرت ہوئی، کہا مولا اس رات سکون کی نیند، ہجرت کی رات؟ کہاں؟ وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے آقا نے مجھ سے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا۔ علی کہتے ہیں واللہ پھر علی کو یقین ہو گیا کہ نبی صرف صلح ہی نہیں رہے ہیں بلکہ صبح تک زندگی کی ضمانت بھی دے رہے ہیں۔ صبح زندگی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ جس نے کہا صبح اٹھنا اس نے زندگی کی ضمانت دی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جناب تو کہیں گے کہ شرک ہو گیا کہ صبح اٹھنے کا معاملہ تو اللہ ہی صاحب کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، لیکن نہیں پتا تمہیں، اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ اور پھر ہم یوں گنگناتے ہیں اپنے بزرگوں کی آواز میں آواز ملا کر، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے مختار کل ہیں، جس کو جو، علی کو زندگی عطا کر دے، سراقہ کو کسرا کے کنگن عطا کر دے، عمر ابن خطاب کو کیسر و کسرا کے بادشاہوں پر روب اور دبدبہ عطا کر دے، حسن مجتبی کو اپنا حلم عطا کر دے، حسین اعظم کو اپنا جو ہے وہ دبدبہ اور جلال عطا کر دے، سیدہ فاطمہ کو اپنی عصمت کا مظہر بنا دے، علی کو دریائے
ولایت بنا دے، صدیق کو صداقت کا علمبردار بنا دے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جس کا مرتبہ بلند فرما دے، عمر کو غیرت اور عدالت کا تاجدار بنا دے، عثمان کو سخاوت کا مینار بنا دے، صحابہ کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے، عبد القادر جیلانی کو غوث العظم بنا دے، معین الدین کو غریب نواز بنا دے، علی حجوری کو داتا بنا دے، محمد احمد کو نظام الدین بنا دے، قطب الدین کو قطب الاقطاب بنا دے، علی احمد کو صابر کلیر بنا دے، ملک ریحان کو بعد وصال بھی دروازہ کھولنے کا اختیار عطا فرما دے۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر، نبی مختار کل ہیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے، آج بھی جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے۔ ہم قطعی مایوس نہیں ہیں، مایوس ہو ہمارے دشمن۔ ہم کیوں مایوس ہوں؟ اس لیے کہ جس کے مقدر میں آمینہ کا لال ہو وہاں مایوسی کیسے؟ ہماری مایوسی سے مایوس ہو گئی ہے، ہماری مایوسی سے مایوس ہو گئی ہے۔ ہم کیا مایوس ہوں گے؟ اس لیے کہ جو فتح مکہ کی بشارت ہجرت کی شب سناتا وہ ہمارا آقا ہے۔ تو جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے، کر دو ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے۔ اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہے وہ یاور، یاور بھی ملا تو کیسا ملا، تیرے یاور ہے وہ یاور، تیرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو تیری خود گرفتار۔ لیکن کسی کو اتنا یقین ہو تو تب ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی یقین پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ایمان اسی کا نام ہے کہ اپنے ماں کا بیٹا ہونے پر ہمیں جتنا یقین ہے اس سے زیادہ یقین اللہ اس کے رسول پر ہونا چاہیے۔